الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. پارہ نمبر 30 سورۃ النبا سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. نبا خبر کو کہتے ہیں, یہاں پر مراد قیامت کی خبر ہے. تو جو منکرین قیامت تھے, مشرکین میں سے قیامت کا انکار کرنے والے, وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے تھے قیامت کے بارے میں کہ بھئی یہ قیامت کب آنے والی ہے, اور مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا کہ ایسی نعمتیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں, جن کو ایک کافر بھی دیکھتا ہے, ایک مومن بھی دیکھتا ہے, لیکن پھر جو کافر ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے. اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہے, ان کے عذاب کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 31 سے متقین کا ذکر کیا, ان للمتقین مفازہ, کہ جو تقوی والے ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہوگی, وہ کامیاب ہوں گے, اس دن ان کی جیت ہوگی, ان کے لیے باغات ہوں گے, انگور ہوں گے, اور ہم عمر نوخیز بیویاں ہوں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اس دن حضرت جبریل بھی اور تمام فرشتے صف لگا کر کھڑے ہو جائیں گے, اور اللہ کے سامنے کوئی بھی بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا اللہ کی اجازت کے بغیر. اور پھر آخر میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی بلائے گا, یعنی جانوروں کا بھی حساب ہونا ہے, اس اعتبار سے کہ اس دنیا میں کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہو تو اس مظلوم جانور کو اس کا حق دلایا جائے گا, اور اس جانور سے وہ بھی بدلہ لے گا. مثلا ایک جانور نے کسی دوسرے جانور کو ایک لات ماری ہے اس دنیا میں, تو اس مظلوم جانور کو بھی کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم لات مار کے بدلہ لے لو. اور پھر جب انصاف ہو گیا جانوروں کے درمیان تو جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا, کیونکہ جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن انصاف کا یہ عالم ہوگا اس وقت کہ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرے گا. تو جب وہ جانور حساب و کتاب ہونے کے بعد, یعنی انصاف ہو جانے کے بعد, حساب و کتاب کیا بلکہ انصاف ہو جانے کے بعد وہ مٹی بن جائیں گے, تو اس دن کافر ان جانوروں کو دیکھ کر حسرت میں یہ کہے گا, یہ کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا, کیونکہ انسانوں کے لیے تو مٹی بننا نہیں ہے, جو گنہگار ہوگا اسے جہنم میں جانا ہے, وہاں جلنا ہے, عذاب کا مزہ چکھنا ہے. تو وہ جو تمنا کرے گا وہ کافر کہ کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا جس طرح یہ جانور مٹی بن گئے. اس کے بعد سورۃ النازعات کی ابتدا ہوتی ہے. نازعات کا معنی ہے کھینچنے کا, کھینچنے کا. والنازعات غرقا, یہاں فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں, ان فرشتوں کی قسمیں جو کافروں کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں, ٹھیک ہے. والناشطات نشطا, اور ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے جو مومنین کی روحوں کو آسانی کے ساتھ کھینچتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ حکم بھی دیتا ہے کہ ان روحوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا انتظامات کرنے ہیں, وہ جو ہے ان کے بھی انتظامات کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, لتا کا حدیث موسیٰ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی. وہ فرعون کے پاس گئے, فرعون کو دعوت دی, لیکن فرعون نے تکبر کیا اور کہا کہ میں جو ہوں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, انا ربکم الاعلی, تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں, والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی پکڑ کی اور اس کو بھی ختم کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان, زمین, رات, دن اور پہاڑوں کا ذکر فرمایا, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو انسانوں کو عطا کیا ہے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ جو کفار ہیں, اچھا یہاں پر جو ہے جہنمیوں کا بھی ذکر ہے کہ جو سرکشی اختیار کرے گا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اللہ سے جو ڈرے گا اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے, بھئی آپ جس قیامت کی بات کر رہے ہیں وہ قیامت کب آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا, اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, لیکن جب قیامت آ جائے گی اور جب یہ مر جائیں گے تو انہیں لگے گا کہ اس دنیا میں وہ جو ہے چند گھنٹے ہی رہ کر آئیں. اس کے بعد سورہ عبس کی ابتدا ہوتی ہے, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. عبس کہتے ہیں ناخوش ہونے کو, چونکہ اس میں عبس کا لفظ ہے اس وجہ سے اس کو سورہ عبس کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ نابینا ہوتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف ہے, اور وہ آپ کے پاس آ کر کوئی مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑوں کی کو دعوت دے رہے تھے, سرداروں کو قریش کے,
تو حضرت عبداللہ بن مکتوم کا ام مکتوم کا بیچ میں ٹوکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعراض کیا، ان کی طرف جو ہے توجہ نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھئی آپ نے ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دی. یعنی اگرچہ وہ ایک نابینا شخص ہے، لیکن وہ اگرچہ آپ سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں، ایک اہم کام کر رہے ہیں، لیکن جب ایک مخلص طالب علم آپ کے پاس آئے تو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے قیامت کی منظر کشی کی گئی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب کان پھاڑنے والی آواز آ جائے گی، یعنی سور پھونکنے کی آواز، جب قیامت قائم ہوگی اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سور پھکوائے گا، تو اس دن قیامت کا حال یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو اس دن نہیں پہچانے گا، اس اعتبار سے کہ سب اپنے آپ کو بچانے کی اس میں لگا ہوگا، ایک دوسرے سے نیکی مانگ رہا ہوگا، لوگوں سے چھپ رہا ہوگا کہ کہیں ماں باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، ان کے ساتھ کیا بھی معاملہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بچ جاؤں. یہ عالم اس وقت ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے ذکر کیا گیا کہ بعض چہرے مسکراتے ہوئے ہوں گے جو جنت والے ہوں گے، اور بعض چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے اور مرجھائے ہوئے ہوں گے. یہ کفرۃ الفجرہ، جو کہ کفار ہوں گے اور فاسق و فاجر ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے، یہ ان کے چہرے ہوں گے. اس کے بعد سورۃ التکویر کی ابتدا ہوتی ہے. تکویر کہتے ہیں لپیٹنے کو، چونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا، ساری چیزیں ختم ہوگی، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ التکویر کہتے ہیں. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. اور جو ہے قیامتی ہولناکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اس دن زندہ دفنائی ہوئی بچیوں کو لایا جائے گا، بچیوں کو جنہیں بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے پیدا ہوتے ہی، کہ پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی بنیاد پہ تمہیں قتل کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کی شکل میں قرآن کریم کو لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی ہیں، اس کو وہ بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے کاہنوں کی طرح، بلکہ جو اللہ نے نازل کیا وہ مکمل اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے، یعنی انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں، نصیحت پہنچاتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الانفطار کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے. مکی سورتوں میں چونکہ زیادہ سے زیادہ عقائد پر زور دیا گیا، آخرت پر فوکس کیا گیا، تو اس لیے ان صورتوں میں آخرت کا ذکر زیادہ ہے، عقائد کا ذکر زیادہ ہے، احکامات نہ کے برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ انسان جو اعمال اس دنیا میں کر رہا ہے وہ جو ہے جان لے گا، کہ جو اعمال اس نے اس دنیا میں کیے ہیں آخرت کے لیے اسے معلوم چل جائے گا اس دن، اور جو نہیں کر پایا، جو اعمال اس نے نہیں کیے اس دن اسے وہ بھی معلوم چل جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ان کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک قول کو نوٹ کر رہے ہیں. اچھا عمل کرتا ہے، اچھی بات بولتا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برا عمل کرتا ہے، بری بات بولتا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال ہر بندے کو دیا جائے گا، وہ اپنے اعمال کو خود دیکھے گا، پڑھے گا. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اپنے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قول کو درست رکھنا چاہیے. ہم کسی جگہ پہ جائیں جہاں CCTV کیمرہ لگا ہو تو ہم کتنے محتاط رہتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ نظر میں آ جائے. تو اللہ رب العالمین ہر وقت دیکھ رہا ہے، فرشتے ہر چیز ہر وقت نوٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں. پھر سورۃ المطففین کی ابتدا ہوتی ہے. مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے. چونکہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ المطففین کہتے ہیں. ابتدائی ہوتی ہے ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. حقوق العباد کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب سامان لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب سامان دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں، اس میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو یہ حقوق العباد کے خلاف ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا سخت جرم ہے کہ ایسے لوگ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے سامنے انہیں کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد کفار کا ذکر ہے اور ابرار کا ذکر ہے. کفار فجار کون ہیں؟ جو نافرمان ہیں. ابرار کون ہیں؟ نیک لوگ ہیں. تو جو کفار ہیں ان کے نامہ اعمال بھی تیار ہو رہا ہے، ان کے اعمال کو بھی لکھا جا رہا ہے، ان کے گناہوں کو بھی لکھا جا رہا ہے، جس کو سجین کہتے ہیں. اور جو نیک لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال کو بھی لکھا جاتا ہے، اس کو جو ہے علیین کہتے ہیں. اور پھر جو ہے سجین نیچے کے قید خانے ہیں جہاں پر موت کے بعد یہ رہیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ علیین میں رہیں گے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس دنیا میں کفار مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن مومنین جو ہے کفار کا مذاق اڑائیں گے اور وہ خوش ہوں گے کہ بھئی آج جو اب ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں دنیا میں ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی کہ اب دیکھو یہ عذاب میں کس طرح مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بھی قیامت کی نشانیوں کا، قیامت کے حالات کا ذکر ہے، اور پھر زمین میں انسان ہے اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سب ختم کر دے گا، اور زمین جو ہے اپنے اندر کی تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی، انسانوں کو بھی باہر نکال دے گی۔ اس وقت ہر انسان کو جو ہے اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو مومن ہوگا اور جو نیک ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس جائے گا جنت میں، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ موت کی تمنا کرے گا، وہ حسرت اور ندامت میں رہے گا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دردناک عذاب کے ہونے کا ذکر کیا، اور ایمان والوں کے لیے ایسے ثواب کا ذکر کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد سورۃ البروج کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں خندق والوں کا واقعہ ہے، اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان خندق کھودنے والوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی سخت مار ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے کافر تھا، مشرک تھا، اور اس کی حکومت میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے جو مومن تھا، موحد تھا، تو وہ بادشاہ جو ہے اس لڑکے کو مارنا چاہ رہا تھا اور تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن وہ بچہ وہ جو نوجوان تھا، وہ نوجوان اتنا زیادہ ثابت قدم رہا دین پر کہ اس کو دیکھ کر بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے خندق کھدوائی، گڈھے کھدوائے، اور اس میں آگ جلوائی، اور اس لڑکے یعنی کہ جو ساتھ جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ان سب کو جو ہے خندق کھود کر آگ میں اس نے دیکھتی ہوئی آگ میں اس نے جھونک دیا اور جلا دیا اور ختم کر دیا۔ تو اس طرح مومنین کو، موحدین کو اس بادشاہ نے جلا کر ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے جو ہے ذکر کیا ہے کہ اس پر اللہ کی مار پڑنے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق کی ابتدا ہوتی ہے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کا معنی ہے جو رات میں آئے، اس سے مراد یہاں پر اس صورت میں ایک ستارہ ہے، روشن ستارہ۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو پتا ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال لکھ رہا ہے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا ذکر کیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ ایک انسان جو قیامت کا انکار کر رہا ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ تو جو اللہ ایک نطفے سے ایک انسان بنانے پر قادر ہے، وہ اس انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی تسبیح کثرت سے بیان کرنی چاہیے۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی اور ہر چیز ایک خاص اندازے میں پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو ہم پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی جسے اللہ منسوخ، جس حکم کو، جس آیت کو منسوخ کرنا چاہے وہ اللہ چاہے تو وہ بلا دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کو درست کر دیا اور اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیتا رہا، یعنی نیک اعمال کرتا رہا، اس کے عقائد درست رہے، یہ وہ شخص ہے جو کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کی ابتدا ہوتی ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانا، ٹھیک ہے، اس سے بھی مراد قیامت ہے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو پوری کائنات میں قیامت چھا جائے گی، اس لیے اس کو غاشیہ کہا گیا۔ اس کے بعد پھر اس میں مجرمین کا ذکر کیا گیا کہ جو مجرمین ہوں گے ان کے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے، اور جو متقین ہوں گے، اہل جنت ہوں گے، وہ جنت کے انعامات سے مستفید ہوتے رہیں گے، جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اونچی نشستیں ہوں گی، پیالے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، ان کے لیے تکیے لگے ہوں گے، اور جو ہے اللہ کی مختلف نعمتوں میں وہ رہیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 4 چیزوں کی مثال دی، اونٹ کی، آسمان، زمین اور پہاڑ، کہ آپ انہی 4 چیزوں پہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پیدا کیا۔ اب آپ دیکھ لیں آج کی سائنس نے کس طرح پروف کیا ہے، یعنی کس طرح ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے کہ اونٹ کا جو ایک عضو ہے، آپ اس کی آنکھ کے بارے میں پڑھ لیں
کہ کس طرح اس کی آنکھ کی جو خصوصیات ہے، کیا فیچرز ہیں، اور پھر وہ کس طرح ریگستان میں ایک لمبی مدت تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ تحقیق کریں اور دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے پرفیکشن کے ساتھ اونٹ کو بنایا. آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، ہر چیز میں اللہ کے پرفیکشن کو آپ پائیں گے اور اسی سے اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہے، یعنی لوگوں کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے. وہ ہمارے پاس لوٹیں گے، ہم ان کا حساب لیں گے. آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ اسے جاری رکھیں، وہ مانے نہ مانے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. پھر ان الینا ایابہم، لوٹ کر آنا تو ہماری پاس ہے ان کو. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ہی ان کا حساب لیں گے. پھر اس کے بعد سورۃ الفجر کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور ولیال عشر اور ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی، اور جو عرفہ کا دن ہے 9 ذوالحجہ، اور جو حج اکبر کا دن ہے جسے ہم قربانی کا دن بھی کہتے ہیں 10 ذوالحجہ، ان دنوں کی قسم کھائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو کھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اچھا کام کیا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوگا، جنہوں نے برا کام کیا ان کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کیا، قوم ارم، ثمود، قوم فرعون اور ان کی تباہی کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں مجرمین کا ذکر کیا کہ مجرمین کا کیا انجام ہونے والا ہے. پھر متقین کا ذکر کیا، تقوی والوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. اور اس دن جو ہے زمین بھی پھٹ جائے گی اور سارے فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو کفار ہوں گے وہ قیامت کے عذاب کو دیکھ کر جو ہے تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی اچھے اعمال کر لیے ہوتے. اور اس دن نفس مطمئنہ سے، جو مومن کا نفس ہوگا، اس سے کہا جائے گا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تم جو ہو راضی ہو جاؤ اور اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی جنت میں، یعنی میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد سورۃ البلد کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی. مکۃ المکرمہ ایک بابرکت شہر ہے اور بہت ہی مکرم شہر ہے، اور اس کے شرف میں اللہ کے نبی کی وجہ سے اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہے، اس لیے اس کے شرف میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. ہر انسان کو اس دنیا میں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راحت کا اصل جو علاقہ ہے، راحت کا جو اصل مکان ہے، اور راحت کا جو اصل اس کی جو جگہ ہے وہ تو آخرت ہے. اس دنیا میں مشقتوں کا سامنا کرنا ہوگا. پھر انسانوں کو اللہ نے زبان دی اور اللہ نے 2 ہونٹ دی اور مختلف نعمتیں دی، اس کا ذکر ہے. اور اللہ نے بتایا کہ انہیں نیکی اور بدی دونوں راستوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اب اس انسان کی مرضی ہے یا تو وہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا تو وہ غلط راستہ اختیار کرے. پھر جو آخر میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام اچھا ہونا ہے، اور جو برے ہوں گے ان کا انجام برا ہونا ہے. اس کے بعد سورۃ الشمس کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی، تقریباً 11 قسمیں کھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے متعلق بیان کیا کہ اس کے اندر گناہ کا بھی تقاضا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی بھی طاقت ہے. تو جس شخص نے اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر دیا تو وہ شخص ناکام ہونے والا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، ڈیزائر سے بچایا، گناہوں سے بچایا، اس کی اصلاح کی، تو وہ شخص کامیاب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں قوم سمود کا ذکر کیا کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا اور ان کا جو برا انجام ہوا اس کا ذکر ہے. سورۃ اللیل کی ابتدا ہوتی ہے، واللیل اذا یغشا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسمیں کھائی ہیں اور نیکی اور برائی کے نتیجے کو بیان کیا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا، اچھی باتوں کی اس نے تصدیق کی، اسے مانا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کامیابی عطا کریں گے. اور جس شخص نے بخل سے کام لیا اور اچھی باتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام کر دیں گے. پھر سورت کے آخر میں فرمایا کہ جو شخص اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو ایسا شخص جہنم سے دور رہے گا. خصوصاً یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور ان صفات کو جو اختیار کرے گا وہ بھی اس میں داخل ہے. پھر سورۃ الضحیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. کچھ دنوں تک وحی کا نزول جو ہے رک گیا تھا،
تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا. تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آپ کے جو آگے آنے والے دن ہیں وہ پچھلے دنوں سے زیادہ بہتر ہونے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ پھر کیا ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف نہیں پایا تھا کہ ہم نے آپ کو راستہ دکھایا؟ اور کیا ہم نے آپ کو نادار نہیں پایا تھا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جو یتیم ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کرے. یعنی کوئی سوال کرنے آ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، کوئی فقیر ہے، غریب ہے، تو اسے ڈانٹ کر اسے بھگائے نہیں، ڈانٹے نہیں، سختی کا معاملہ نہ کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں. اس کے بعد سورۃ الانشراح کی ابتدا ہوتی ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شق صدر کا واقعہ ہے اس کا ذکر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، قیامت تک آپ کا نام بلند رہے گا اور قیامت کے بعد بھی آپ کا نام بلند رہے گا. اس کے بعد اللہ نے اصول بیان کیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ دیکھو سختی کے ساتھ آسانی ہے، پھر یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے. کہ جو انسان مومن خصوصاً سختیوں میں گھیرا رہتا ہے، مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں گھیرا رہتا ہے، اس کے لیے یہ ایک ہوپ کی آیت ہے. یہ جان لو ہمیشہ کے لیے یہ سختی نہیں رہنے والی، ہمیشہ کے لیے یہ مشکل، یہ مصیبت نہیں رہنے والی، بلکہ ہر مصیبت کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے اور وہ آسانی آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ مصروفیات آپ کی ختم ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں. اس سے مراد نفلی عبادات ہے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ فرائض واجبات کے علاوہ نفلی عبادات میں بھی ہمیں وقت لگانا چاہیے. اس کے بعد سورۃ التین کی ابتدا ہوتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں اور پھر انسانی تخلیق کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اسفل السافلین بنا دیا، یعنی جو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے افضل ہے، لیکن جب انسان برے اعمال کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے فضیلت گھٹتی چلی جاتی ہے اور وہ بالکل نیچے درجے کی مخلوق ہو جاتا ہے. اور وہ شخص جو ایمان والا ہے اور اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے تو وہ تو بالکل اعلیٰ مقام پر ہی رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر کیا. اس کے بعد سورۃ العلق کی ابتدا ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ سورۃ العلق قرآن کریم کی سورۃ العلق کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے. قرآن کریم کی یہی آیتیں 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی غار حرا میں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق جس میں تعلیم حاصل کرنے پڑھنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور انسانی کی تخلیق کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے کہ اللہ نے قلم سے انسان کو سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو اسے معلوم نہیں تھا. پھر اس سورت کی جو آیت نمبر 6 سے جو باقی آیتیں ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. تو اس کے بعد یعنی شروع کی 5 آیتوں کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ابو جہل کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاف کے اندر، حرم کے اندر، کعبے کے سامنے جو ہے یہ نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، نماز پڑھنے سے روکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ ہے، تقویٰ کا حکم دیتے ہیں، اور ایسے شخص کو یہ روک رہا ہے. اگر یہ ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ جو ہے اس کی اتباع نہ کریں اور آپ سجدہ کریں اور اللہ سے قریب ہو جائیں. تو معلوم ہوا کہ سجدوں کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. اس کے بعد سورۃ القدر کی ابتدا ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا. اور یہ ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً قرآنی آیتیں نازل ہوتی رہیں. اس کے بعد سورۃ البینہ کی ابتدا ہوتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اس میں ذکر ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ ناکام ہونے والے ہیں.
اور جو یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دلائل موجود تھے، ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، ان کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے نبی پر ان میں سے بھی ایمان نہیں لائے گا وہ بھی ناکام ہونے والا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، اہل کتاب میں سے بھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اولئکم شر البریہ، وہ زمین پہ چلنے والوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کرتے رہے، یہ اس دنیا میں رہنے والوں میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے جنات ہے، باغات ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور خصوصاً صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو وہی ہیں آمنوا وعملوا الصالحات میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الزلزال کی ابتدا ہوتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی۔ دنیا میں جس مال کے پیچھے انسان بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اور تمام قسم کی کوششیں کر رہا تھا کہ جو ہے وہ مال اسے حاصل ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین ہلا دی جائے گی اس دن زمین اپنے خزانے کو باہر پھینک دے گی۔ تو وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن دنیا میں مال پڑے ہوں گے ایسے ہی، لیکن قیامت کے دن سب کو اپنی فکر ہوگی، اس دن مال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہوگا، اور یہی وہ مال تھا جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں پریشان تھا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے نیک عمل کیا ہوگا اس کو اس دن وہ دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے حساب سے بھی، یعنی ایک ذرے کے اعتبار سے بھی جو ہے اگر کسی نے ذرے کے اتنا بھی اگر کسی نے شر کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اسے بھی وہ دیکھ لے گا، یعنی اس کا بدلہ اسے مل کر رہنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العادیات کی ابتدا ہوتی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان آیتوں میں تقریباً 5 آیتوں میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، مختلف حالتوں میں گھوڑوں کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، جنگ کے دوران دوڑتے ہوئے، دشمنوں کے درمیان گھستے ہوئے، ان تمام گھوڑوں کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا کہ انسان جو ہے یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کی قسم کھانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ایک گھوڑا انسان اپنے مالک کی جان بچانے کے لیے وہ جو ہے دشمنوں کی جھنڈ میں اور بھیڑ میں گھس جاتا ہے، اسے اپنے جان کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس کا مالک اسے کھلا پلا رہا ہے۔ پھر گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا کہ ایک انسان کو دیکھو، گھوڑا اتنا وفادار ہے اپنے مالک کا، لیکن انسان کا جو مالک ہے اللہ، جو اس کا خالق ہے اللہ، اس کی نعمتوں کو وہ استعمال کر رہا ہے، اسے کھا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، وہ مال سے محبت کر رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو جس دن قبروں سے سب کو نکال دیا جائے گا اور لوگوں کے سینوں میں جو باتیں ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی، اللہ اسے بھی نکال لے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، قیامت کے دن اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہوگا، آج بھی باخبر ہے، اس دن خصوصاً چونکہ اس دن لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ القارعہ کی ابتدا ہوتی ہے، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قارعہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، یہاں قیامت کا ذکر ہے کہ جب کھڑکھڑا دینے والی چیز آ جائے گی، اور کیا ہے وہ چیز؟ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے جو انسان کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دے گی؟ وہ قیامت ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس دن قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، اڑنے لگیں گے، انسان جو ہے بالکل منتشر پھرتا رہے گا، انسان جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے لوگ جو ہے میدان حشر میں پہنچ رہے ہوں گے۔ تو اس دن جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، نیک اعمال، وہی کامیاب ہونے والا ہے، اور جو گنہگار ہوں گے اس دن اس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہیں گے۔ اگر کافر ہے، گنہگار ہے، مومن ہے، تو سزا کاٹنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ایک لمبی مدت کے بعد وہ اسے باہر نکالا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر کی ابتدا ہوتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تکاثر نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟
اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ انسان کے اندر ہوس ہے، حرص ہے، اسے جتنا بھی دنیاوی نعمتیں مل جائے جتنی، اسے مزید چاہیے. ایک پہاڑ کے مانند سونا مل جائے، وہ ایک اور پہاڑ کے مانند سونا چاہے گا. تو انسان کی جو اندر جو حرص ہے، ہوس ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں نہ داخل ہو جاؤ، کہ جب انسان مر کے قبر میں چلا جائے گا تو پھر اس کی خواہشات تبھی ختم ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے سبق لینا ہے کہ ہمیں خواہشات کے پیچھے اور کثرت کی طرف نہیں بھاگنا ہے کہ اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو، ہوس حرص نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے اس دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. اس کے بعد سورۃ العصر کی ابتدا ہوتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ بہت ہی جامع صورت ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے خصوصاً امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر صرف یہی صورت نازل ہوئی ہوتی تب بھی پورے دین کا جو ہے مقصد واضح ہو گیا ہوتا. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے عقائد درست ہے. آمنو، ایمان لے آئے یعنی عقائد درست ہے. وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرتے رہے. وتواصوا بالحق، اور صحیح عقائد اور صحیح اعمال کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور جب صبر کی حق کی دعوت دیں گے تو تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، تو اب صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں. تو پورے دین کو اس میں گھیر لیا گیا کہ خود بھی ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرتا رہے، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اس میں داخل ہے. اس کے بعد سورۃ الہمزہ کی ابتدا ہوتی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے طعنہ دینے والے کو، مذاق اڑانے والے کو، عیب نکالنے والے کو، چغل خوری کرنے والے کو، بخل کرنے والے کو، اور مال گن کے رکھنے والوں کی مذمت کی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جو مال کو گن کے جو ہے رکھتے ہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو ڈائریکٹ لگتے ہی دلوں تک پہنچ جاتی ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اس میں جہنمیوں کو اس آگ میں باندھ دیا جائے گا اور لمبے لمبے ستونوں میں انہیں باندھ کر رکھا جائے گا. اس کے بعد سورۃ الفیل کی ابتدا ہوتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس میں ابرہہ کا ذکر ہے. ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا اور ہاتھیوں کو لے کر آ رہا تھا. اس کے پاس بہت سارے ہاتھی تھے اور جو ہے اس کی فوج بہت شاندار تھی. اسے لے کر وہ کعبے کو گرانے کے لیے آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے مختلف جھنڈ کو بھیجا اور وہ ان پر کنکریاں گراتے وہ پرندے، اور جب ان کے جسم پر وہ کنکریاں گرتی تو وہ ان کا جسم گلنے لگتا اور جو ہے وہ اسی طرح ہلاک ہو گئے اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد سورۃ القریش کی ابتدا ہوتی ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس میں قریش پر جو اللہ کے انعامات رہے اس کا بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ گرمیوں میں بھی تجارتی سفر کرتے ہیں، سردیوں میں بھی تجارتی سفر کرتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بھی جو ہے نجات دی ہے، انہیں کھانا کھلایا ہے اور خوف سے بھی ان کو امن و امان دیا ہے. کہ جب یہ سفر کیا کرتے ہیں تو جو قریش کا قافلہ تھا ان کو کوئی آسانی سے لوٹتا نہیں تھا. قریش کو ایک دبدبہ حاصل تھا پورے جزیرۃ العرب میں. تو اللہ نے انہیں یہ مقام دیا تھا کہ ان کے قافلے کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، یعنی خوف سے اللہ نے امان کی حالت میں انہیں منتقل کیا اور بھوک سے انہیں اللہ نے یہ آزاد کیا اور انہیں جو اللہ نے کھلایا اور رزق عطا کیا. اس کے بعد سورۃ الماعون کی ابتدا ہوتی ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا جو قیامت کا انکار کرتا ہے، یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مساکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو کنونس نہیں کرتا ہے. فویل للمصلین، اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں نمازوں سے، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہے تو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ الذین هم یراؤن، جو ریاکاری بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہے تو ریاکاری کے لیے بھی پڑھتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو منع کرتے ہیں. یعنی چھوٹی موٹی چیزیں، اگر ایسی چیزیں جس کو دینے سے آپ کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی آپ سے مانگ رہا ہو آپ اس کو وقتی طور پہ دے دیں، یا کوئی کھانے کی چیز ہو کسی کو دے دیں. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، پڑوسی مانگتا ہے یا کوئی مانگنے والا مانگ لیتا ہے، اس میں بخل سے کام نہیں لیتے ہیں.
اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اگر چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی انسان روک رہا ہے, نہیں دیتا ہے, تو وہ اس وعید میں داخل ہے کہ ایسے شخص کے لیے بربادی ہے. اس کے بعد سورۃ الکوثر کی ابتدا ہوتی ہے, انا اعطیناک الکوثر, کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر سے مراد ایک تو حوض کوثر بھی ہے, اور کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے, یعنی بہت سارا خیر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر, لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور نحر کیجیے, قربانی کیجیے اونٹوں کی. ان شانئک هو الابتر, اور یقیناً جو آپ کا دشمن ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا, لہٰذا آپ نماز پڑھیں اور جو ہے نحر کریں. اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جو بھی دشمن ہے وہی ناکام ہونے والا ہے, آپ ناکام نہیں ہوں گے. اللہ آپ کو بلند رکھے گا, آپ کے ذکر کو ہمیشہ بلند رکھے گا. اس کے بعد جو ہے سورۃ الکافرون کی ابتدا ہوتی ہے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایک آپشن رکھتے ہیں کہ بھئی جب آپ نہیں مان رہے ہیں, دعوت سے باز نہیں آ رہے ہیں, تو ایسا کریں کہ ایک سال ہم لوگ اسلام کو فالو کریں گے اور ایک سال آپ بتوں کی عبادت کیجئے, یعنی ایک سال آپ لوگ ہمارے مذہب پہ چلیے اور ایک سال ہم آپ کے مذہب پہ چلیں گے. تو یہ آیتیں نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نافرمانو, اللہ کا انکار کرنے والوں, لا اعبد ما تعبدون, ہرگز میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ ہی تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور ولا انا عابد ما عبدتم, اور جس کی تم نے عبادت کی ہے اس کی تو عبادت میں کبھی کر ہی نہیں سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھ رہے ہو. لکم دینکم ولی دین, لہذا تمہارا دین تمہیں مبارک ہو, میرا دین میرے لیے. یعنی معلوم ہوا کہ لکم دینکم ولی دین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دعوت کا کام نہ کیا جائے, کہ ہم ڈس بلیور سے کہہ دیں کہ بھئی تمہارا دین, میرا دین. یہ نہیں, یہ خاص پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. یعنی جب یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے, یہ ایگریمنٹ پیش کیا ان کے سامنے, آپشن رکھا کہ ایک سال اللہ کی عبادت کی جائے گی, ایک سال بتوں کی عبادت کی جائے گی, ایک سال مسلمان مشرک بنے اور ایک سال مشرکین مومن بنیں گے. تو اس وقت یہ حکم آیا کہ نہیں, تمہارا دین تمہارا ہے, میرا دین میرا ہے. یعنی توحید میں, عقائد میں ہم بالکل کوئی رعایت نہیں کر سکتے, کوئی کمپرومائز نہیں, توحید کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ ہے. یہ عام حالت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی چلو غیر مسلموں کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے, تمہارا دین میرا دین, نہیں. تو اس کا ایک خاص پس منظر اسے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد سورۃ النصر کی ابتدا ہوتی ہے, اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اس سورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے اور لوگوں کا اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے, اور اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب فتح مکہ کو آپ نے دیکھ لیا ہے, اللہ کی مدد آ گئی ہے, فتح آ چکی ہے, اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, لہٰذا آپ اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے, اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے. اس صورت سے اس طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ اب تقریباً پورا ہونے کو ہے, لہٰذا اب آپ اللہ کی طرف بالکل متوجہ ہو جائیں. اس کے بعد سورۃ اللہب کی ابتدا ہوتی ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. اس میں ابو لہب کا جو برا انجام ہونے والا ہے, ابو لہب اور اس کی بیوی کا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل یہ دونوں ستایا کرتے تھے, یہ جو ہے جہنم کی آگ میں جلیں گے. دونوں میاں بیوی, ان کا ذکر ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کوئی کام نہیں آنے والی. یہ اللہ کے رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا, اللہ کے رسول, اللہ کے محبوب کو پریشان کیا, یہ دونوں تباہ ہو جائیں گے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی ابتدا ہوتی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیں سورۃ الکافرون جو گزری ہے اس میں شرک کی تردید ہے, شرک اور کفر کی تردید ہے, اور سورۃ الاخلاص میں توحید کا اثبات ہے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص دونوں کی بڑی اہمیت ہے. کافرون میں کفر اور شرک کی تردید کی گئی اور اخلاص میں توحید کو ثابت کیا گیا. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے, نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس جیسا کوئی بھی نہیں. یہ توحید کی بنیاد ہے. اس کے بعد
سورۃ الفلق کی ابتدا ہوتی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آپ کہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور رات کے اندھیرے سے بھی، رات کے اندھیرے کے شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، یعنی جو سحر کرتی ہیں، جادو کرتی ہیں. جادو کرنے والے تو مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں تعویذ ٹوٹکے کرنے میں عموماً عورتیں پیش رہتی ہیں، اس لیے خصوصاً ان کا ذکر کیا گیا. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والوں کے حسد سے ہم پناہ چاہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، آپ اس صورت میں غور کریں. اچھا ابھی میں اس پہ آتا ہوں. پہلے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے خدا کی پناہ چاہتا ہوں. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یعنی ہر اس وسوسے سے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، من الجنۃ والناس، جس کے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں. اب آپ سب سے پہلی چیز دیکھیں، یہاں قرآن مکمل ہو رہا ہے. قرآن کی ابتدا ہوئی سورۃ الفاتحہ سے، اور اس میں بھی ہمیں دعا کی تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دکھا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی بھی جو ہے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے نصرت مانگنی ہے، اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے. اور اس کے بعد صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا مانگنے کی تلقین کی. تو سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا سکھائی گئی، اور اخیر میں قرآن کا جو اختتام ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے، اس میں بھی دعا ہی منگوائی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شرور سے. تو قرآن کی ابتدا میں بھی دعا منگوائی گئی، قرآن کے آخر میں بھی دعا منگوائی گئی. تو اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں انسان اپنی کسی بھی حالت میں ہو، چاہے ابتدا میں ہو یا انتہا میں ہو، اللہ کا ہر وقت وہ محتاج ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتا رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور 4 مختلف چیزوں سے جو ہے حفاظت کی دعا مانگی گئی ہے. کہ اللہ کی کون سی صفت ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ ہر اس چیز سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے شر سے. ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے سے، تاریکی سے. اس وقت رات کے وقت بھی جو ہے عموماً شیاطین پریشان کرتے ہیں، چور ڈکیت اور الگ الگ طرح کے تکلیف پہنچانے والے لوگ رات میں زیادہ کرائم کرتے ہیں. تو رات کے شر سے بھی، اور ان عورتوں کے شر سے بھی جو پھونک مارتی ہیں، سحر کرتی ہیں گرہ میں، اور حاسدین کے حسد سے بھی. تو اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور اس کا واسطہ دے کر 4 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اور ان 4 چیزوں کا تعلق انسان کے جسم سے، یعنی کوئی چیز اگر تکلیف پہنچائے گی تو انسان کے جسم میں پہنچائے گی. رات میں اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو انسان کے جسم کو، سحر ہوگا تو اس کا اثر انسان کے جسم پر پڑے گا. کوئی حسد کرے گا تو اس حسد کا نقصان بھی انسان کے جسم پر پڑنا ہے. یعنی دنیاوی چیزوں کے شرور سے حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی ایک صفت کا سہارا لینے کا اس جگہ پر ہمیں تلقین کی ہے. لیکن اب آئیں قل اعوذ برب الناس میں، سورۃ الناس میں دیکھیں اللہ نے یہاں پہ صرف ایک چیز سے پناہ منگوائی ہے، لیکن اللہ نے اپنی 3 مختلف صفات کا ذکر کیا اور کہا کہ ان 3 صفات کے ذریعے ایک چیز سے پناہ مانگو. دیکھیں قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ. الہ الناس، لوگوں کے الہ خدا کی پناہ. 3 صفات ہو گئے اللہ کی. اور کس سے محفوظ رہنے کی جو ہے، کس کے شر سے پناہ کی جو ہے دعا منگوائی جا رہی ہے؟ صرف ایک چیز، وہ ہے وسوسہ جو انسان اور جن لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں وسوسے کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے، انسان کے اندر سے. یعنی وسوسوں سے انسان ایمان سے بھی پھر جاتا ہے. وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، لوگوں کے ڈاؤٹس میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان وسوسوں کے ذریعے، چاہے وہ انسانوں میں سے شیاطین ہو یا جناتوں میں سے شیاطین ہو. وسوسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں جسمانی تکلیف تو زیادہ نہیں ہے، لیکن ایمان سے انسان ہاتھ دھو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں سورۃ الفلق میں
چونکہ جسمانی تکلیفوں سے نجات کی دعا ہے، جسمانی تکلیفوں کے شر سے نجات کی دعا مانگی جا رہی ہے، تو وہاں صرف اللہ کی ایک ہی صفت کا ذکر ہے. لیکن جب وسوسے کا ذکر ہے تو اللہ نے اپنی 3 صفات کا ذکر فرمایا، کہ اس طرف اشارہ کیا کہ جو وسوسہ ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ جو ہے تمام نقصانات میں سب سے بڑا نقصان ہے. دنیا میں وقتی طور پہ تکلیف ہو جائے، جسم میں تکلیف ہو جائے تو یہ تو معمولی بات ہے، اس میں ٹھیک بھی ہو جائے گا انسان، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. لیکن اگر انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو پھر یہ بہت بڑے نقصان میں ہے، بہت بڑے خسارے میں. اس وجہ سے اتنے بڑے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ نے 3 صفات کی پناہ مانگنے کا حکم دیا، یعنی 3 صفات کے واسطے سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اس طرح قرآن کریم کا خلاصہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو جو کہ مستقل 30 راتوں سے چلتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی کمی کوتاہی میری جانب سے ہو گئی ہے آپ حضرات سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کمی کوتاہی کو سبقت لسانی کی بنیاد پہ اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی، یا میرے کم علمی کی بنیاد پہ میری زبان سے کوئی بات نکل گئی ہے ایسی جو کہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے.